کرنے کا حق ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ قانون غلط قانون ہے. اس قانون سے صرف انارکی پیدا ہوگی, اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں. اچھا وہ اگر قانون اور منظور کر لیتے ہیں کہ خواتین لازماً برقع پہنیں اور مرد لازماً داڑیاں رکھیں, تو آپ کے اصول کی روح سے تو وہ یہ کرنے میں بھی حق بجانے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں ان کے اس حق میں تو کوئی مداخلت نہیں کر سکتا, لیکن مجھے اختلاف کا حق تو ہے. میں یہ کہوں گا کہ یہ وہ کام ہے کہ جو آپ کو تبلیغ تلقین سے کرنا چاہیے, اس میں آپ قانون نہیں بنا سکتے. میرا نقطہ اور سب کے نظر یہ قانون ہے, بنا سکتے ہیں اس میں. بالکل بنا آپ سب کا سکتے نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ داڑھی رکھوانے کے لیے آپ آپ قانون کہہ رہے ہیں بنا دیں. زبردستی کچھ نہیں کروایا جا صرف سکتا, دو صرف ایجادی. تلقین ہو ہمیں سکتی ہے. دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا داڑھی سنت ہے, آیا سنت موقدہ ہے, بہت سے حضرات کے نزدیک واجب ہے, اور یہ وہ شے ہے کہ جو گویا کہ انسان کے چہرے پر ظاہر ہوتی ہے کہ اس شخص کا کس سے تعلق ہے, کس کلچر سے متعلق ہے. ڈاکٹر صاحب بعض لوگوں کے تو داڑھی آتی نہیں ہے, نہ اب وہ پولیس والے پکڑ لیں گے اس راستے میں, وہ بیچارہ میڈیکل سرٹیفکیٹ لے کے گھومے. ایکسیپشنز پر بات نہ کیجیے, لیکن سوال یہ ہے کہ مجموعی طور پہ عام بتا رہے ہیں. مجموعی طور پر یہ داڑھی ہے, اور یہ سنت موقدہ سب کے نزدیک ہے, بلکہ بعض علماء جو ہے اسے واجب کہتے ہیں. تو اس میں حرج کیا ہے؟ داڑھی مونڈی جا سکتی تو رکھی بھی نہیں جا سکتی, اور داڑھی جو رکھنے پہ اعتراض نہیں, وہ یہ کہ یہ جرم بن جائے گا نہ رکھنا, پولیس مارے گی اس کو. اگر یہ پارلیمنٹ فیصلہ کرتی ہے تو ہو جائے گا, وہ تو خود مانتے ہیں. یا تو یہ کہتے ہیں کہ منکر ہے, یہ شریعت کے خلاف ہے. بھائی شریعت کے خلاف تو نہیں ہے, آپ خود مانتے ہیں کہ شریعت کے دائرے کے اندر اندر قانون سازی ہو سکتی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ داڑھی جو ہے وہ تو سکھ بھی رکھتے ہیں اور یہودی بھی رکھتے ہیں, تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ فرض کریں کہ وہ اگر مسلمانوں کی کسی ریاست میں آئے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس یہ لا جاری ہے کہ بھئی جس کی داڑھی نہیں ہوگی اس کو ہم بند کر دیں اٹھا کے, اس کو سزا دی جائے, تو وہ تو اس چیز کا فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں. اگر یہ لا آ جائے حزبہ بل جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں, اس میں یہ بھی اگر آ جائے کہ بھئی اگر کسی شخص کی داڑھی نہیں ہے تو وہ سزا کے لیے جو ہے مطلب اس کو سزا آرام سے دی جا سکتی ہے, تو اس سلسلے میں فرض کریں کہ یہاں پہ کوئی وزٹرز آئے ہوئے ہیں, سکھ آئے ہوئے ہیں, یہودی آئے ہوئے ہیں, وہ داڑھی ہے ان کی, ان کے اوپر یہ لازم نہیں ہے. جی اچھا داڑھی ہے پھر جی, تو پھر آپ اس کو کلیئر کیجئے نا کہ داڑھی تو وہ لوگ بھی رکھتے ہیں. کوئی حرج نہیں ہے, کھانا وہ بھی کھاتے ہیں, ہم بھی کھاتے ہیں, بول و براز ان کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ بھی, اس میں کیا فرق واقع ہوا؟ سوال تو یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے وہ چیز لازم ہوگی. شیو کر رہا ہے جو شخص, وہ بھی کسی کی اطاعت کر رہا ہے, کسی کی پیروی کر رہا ہے, وہ ویسٹ کے کلچر کی پیروی کر رہا ہے. اور ٹائی اگر پہن رہا ہے, اس سے آگے مت جائیے, ایک مسئلے کے اوپر ہی ہے تو بار بار جو ہے ادھر ادھر سے اس سے فائدہ نہیں ہوتا. ایک یہ ضرور ہے کہ روکا گیا ہے کہ بحیثیت مجموعی جی آپ کسی دوسری قوم کے متشابہ نہ ہو جائے, ٹھیک, تو تشبہ جو ہے وہ اس جی میں طریقے یہی سے. پوچھنا چاہ رہی ہاں, تھی. تو اس میں یہ ہے کہ آپ ایسا لباس پہن کر, ان کے داڑھی بھی نہ ہو, شیو ہو, اور یہ جائیں لندن میں, تو کون بتائے گا کہ یہ مسلمان ہے کہ ہندو ہے, یہ پارسی ہے, یہ کون ہے, وہی نہیں بتا سکتا. یور آئیڈینٹی از لاسٹ. تو اس مسلمان اپنی آئیڈینٹی کو برقرار رکھے گا, اور داڑھی مونچھ جو ہے سکھ رکھتا ہے, مونچھے بھی ہے, داڑھی بھی ہے, جھڑوس بنا ہوا ہوتا ہے, اور مسلمان کی داڑھی ہوتی ہے, اور یہ جو ہے لمبے کتری ہوئی ہوتی ہے, زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. جو لوگ فرینچ داڑھی رکھتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ پھر علیحدہ بات ہے. اچھا اس میں ایک سوال اور پیدا اس کی مقدار کتنی ہے کم سے کم, لیکن داڑھی فی نفس ہی اپنی جگہ پر شریعت کا ایک حکم ہے, سنت رسول ہے, واجب ہے, مسلمان کے تشخص کے لیے ایک علامت ہے. آپ کے نزدیک داڑھی رکھوائی جا سکتی ہے کہ گورنمنٹ یہ کبھی یہ جی واضح طور پر میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا ہے کہ دین کے جتنے احکام ہیں ان سب کی پابندی ہم اللہ اور رسول کی اطاعت میں کرتے ہیں, اس کی تلقین کی جا سکتی ہے, ان کی ترغیب دی جا سکتی ہے. یہ ایک الگ بحث ہے کون سا حکم دین میں کیا حیثیت رکھتا ہے, لیکن نماز اور زکوٰۃ کے علاوہ ریاست کو اس میں مداخلت کا حق نہیں ہے. یہ اصل میں بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے. قرآن مجید نے اس کو واضح کر دیا ہے. میں تو آپ تو ان واجبات اور سنن موقدہ کی بات کر رہے ہیں, میں حج کی بات کر رہا ہوں, میں جہاد کی بات کر رہا ہوں. بعض حالات میں جہاد ہر مسلمان پر فرض ہو جاتا ہے, اس میں وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہے, لیکن ریاست کارروائی نہیں کر سکتی. ریاست کے حدود اللہ تعالیٰ نے معین کر دیے ہیں, اور اس وجہ سے نہ وہ داڑھی رکھوا سکتی ہے زبردستی, نہ عورتوں کو پردہ کرا سکتی ہے زبردستی. یہ چیزیں اگر ریاست کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس کی لوگوں کو تلقین کرنی چاہیے, تو اس کے پاس جمعہ کا ممبر موجود ہے, وہ تلقین کرے, اس کے دلائل دے, لوگوں کو اس کا قائل کرے, اس کا حق ہے. میں اس کو مانتا ہوں کہ اس کو قانون سازی کا حق ہے, لیکن قانون سازی کے حدود تو میں نے پہلے بتا دیا کہ اللہ اور رسول کے احکام ہے. تو میرے نزدیک اللہ اور رسول نے یہ پابندی لگا دی ہے کہ اس دائرے کے بعد فخلوا سبیلہم, ان کا راستہ چھوڑ دیں. یہ جب ان لوگوں کے لیے جن کے لیے موت کی سزا سی اللہ نے یہ رعایت رکھی ہے, تو آپ مجھے بتائیے باقیوں پر آپ کس طرح اس کو لاگو کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے, اس پہ کافی مشہور ڈاکٹر صاحب نے